اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی و علمک حسبی ونعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمامی چاہنے والے، میرے سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کے اوپر اپنا کرم فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی خاص ہونے جا رہی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور جو باتیں اس میں کی جائیں گی آپ نے ان کو سننا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ آج کا دور ایک ایسا دور جا رہا ہے، اس میں حسد کی بیماری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس کے بعد بغض کینہ جو ہے ہمارے اندر یہ بہت زیادہ آ چکا ہے۔ یہ ایک بیماری ہمارے اندر اس طرح جنم لے چکی ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار، ہمارا کوئی چاہنے والا اگر وہ ترقی کر رہا ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے ترقی کے سفر میں ایک دیوار بن جائیں، ایک دیوار بن کر کھڑی کرا دیں، تاکہ جو اس کا جو سفر ہے وہ وہیں کے اوپر رک جائے۔ ناظرین، حسد ایک ایسی بیماری ہے، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، لکڑیاں بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، کتنا بڑا درخت ہوتا ہے مگر اس کو فقط ایک تیلی جو ہے نا وہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، پورے جنگل کو ایک تیلی جو ہے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان جتنی زیادہ نیکیاں کرتا ہے، جب وہ کسی سے حسد کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جس طرح ایک تیلی پورے جنگل کو، پورے درخت کو یعنی کہ تباہ برباد کر دیتی ہے، اسی طرح حسد بھی ہماری ساری زندگی کی محنت کو تباہ برباد کر دیتا ہے، ہماری ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہ مسلمان وہی ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے شر سے اس کا دوسرا بھائی جو مسلمان ہے وہ محفوظ رہے، یعنی کہ وہ مومن ہے جس کے شر سے دوسرا مسلمان جو ہے نا وہ محفوظ رہے، تو مومن وہ ہے۔ مگر آج ہم کس طرح لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں، ہم جادو کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں۔ آج کے دور میں جادو بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ حسد میں آ کر اگر کسی کا بیٹا پڑھائی میں کامیاب ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں کامیاب ہوا، یہ ہر سال کیوں پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی پڑھائی کے اوپر جادو کرواتے ہیں تاکہ اس کا دماغ اس پڑھائی میں نہ لگے، دل نہ لگے، دماغ نہ چلے، تو ہمارا بچہ نہیں کامیاب ہو رہا۔ حالانکہ ہمارا بچہ محنت نہیں کرتا، ہم اپنے بچے کو توجہ نہیں دیتے، اس کو پڑھاتے نہیں ہیں، اس کی تربیت نہیں کرتے، الٹا کیا ہوتا ہے تو ہم دوسرے بندے کے بچے کی جو زندگی ہے نا وہ تباہ برباد کرنے کے لیے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ یہ حسد ہے ناظرین، یہ حسد ہے۔ اور آج کے دور میں ایک بڑی بات جو ہے کہ ہم جو ہے نا قرآن سے استفادہ حاصل نہیں کر رہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سے ہماری دوری ہے، قرآن کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ناظرین، قرآن جو ہے یہ سب سے عظیم کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ جس طرح میرے پیارے نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار نبی ہیں، تمام انبیاء کے امام نبی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، تو یہ کتاب اللہ قرآن مجید آپ کے اوپر نازل ہوا، تو لہذا یہ بھی کتاب سردار ہے، تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ مگر آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی آپ جو ہے نا وظیفہ بتائیں، اگر جب قرآن سے وظیفہ بتایا جاتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں کوئی پاورفل وظیفہ بتایا جائے، پاورفل۔ آج کے دور میں اگر کسی کو وظیفہ دیا جائے، اگر قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے دی جائے کہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، تو آگے سے ہمیں یہ کہنے ملتا ہے اس سے کوئی پاورفل بتایا جائے، یعنی کہ بہت پاورفل ہو جس وجہ سے ہمارا کام فوراً ہو جائے، تو یقین جانے پریشان ہو جاتے ہیں کہ قرآن سے بڑھ کر کون سی طاقت ہے۔
قرآن سے بڑھ کر کون سی طاقت ہے کہ جو قرآن سے پاورفل ہے؟ آج کل لوگ مندر کے پیچھے مدرے جو ہوتے ہیں، اکثر مدرے پڑے جاتے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ مدرا بتا دیں، کوئی جنتر منتر تندر بتا دیں تاکہ وہ پاورفل ہے، وہ بتائیں تاکہ ہم وہ پڑھیں، تاکہ ہمارا کام جو جادو کے اثرات ہیں، گھر کے اوپر جادو ہے گھر میں، اور تویزات کا مسئلہ، جنات کا مسئلہ وہ ختم ہو جائے۔ یہ ماجرا آج کے دور میں ایسا چل پڑا کہ قرآن بتایا جائے تو کہتے ہیں کہ اس سے پاورفل عمل بتایا جائے، حالانکہ قرآن سورۃ فاتحہ کی الف سے لے کر سورۃ ناس کی سین تک پورے کا پورا پاورفل قرآن ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کو میں پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن سب سے عظیم کتاب ہے، پاورفل، اس کے اتنا وزن ہے، یہ اتنی پاورفل ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کے اوپر نازل کی جاتی تو پہاڑ بھی تباہ برباد ہو جاتے۔ تو اللہ نے یہ انسانوں کے اوپر بھیجی ہے، اپنے حبیب کے اوپر بھیجی ہے، اور حبیب کے توسل سے آج میرے اور آپ تک اور قیامت تک یہ چلتی رہے گی۔ تو لہذا قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ صرف بات کیا کہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین کمزور ہے۔ ہم اس وجہ سے ایسی چیزیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ وہ چیز زیادہ اثر رکھتی ہے۔ ارے نا نا نا، وہ چیز نہیں اثر رکھتی، اثر تو قرآن رکھتا ہے، قرآن سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن ہے، ہم قرآن پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے نا سنت مصطفیٰ ہے، ہم نے سنت مصطفیٰ کے اوپر عمل کرنا ہے۔ میرے پیارے محبوب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخری 2 صورتیں ہیں نا، اگر یہ کوئی بندہ پڑھتا ہے، جن موازتین یعنی کہ 2 آخری کل جنہیں کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جادو کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اپنے محبوب رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آقا کریم کی زبان سے جو جملہ نکل جاتا ہے وہ کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صادق الامین ہیں، آپ سچ کہنے والے ہیں، تو آپ نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ مگر اب ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ فائدہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہم جنتر منتر تندر میں آپ پڑے جاتے ہیں، ہم مدروں میں جا رہے ہیں، کبھی کس کا مدرا، کبھی کس کا مدرا، کبھی کس کا مدرا۔ تو ہم اس وجہ سے جو ہے نا ہم ان چیزوں میں پھنس گئے ہیں، اور آج کے دور کے جاہل عامل جو ہیں، جو یہ انہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، انہیں فقط مدرے پڑھنے آتے ہیں۔ قرآن اگر کہا جائے تو ان کو قرآن نہیں پڑھنا آئے گا، انہوں نے قرآنی عمل ہی نہیں کیا ہوگا، مگر انہوں نے مدرے پڑھے ہوں گے، ہر بزرگ کا مدرا پڑھا ہوگا، تو کہیں گے بس ہمارے پاس تو مدرا ہے، قرآن نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہم پھر اس کے پیچھے چل کر جو ہے نا قرآن سے روگردانی کرتے ہیں۔ لہذا بزرگوں کی کلام بھی برحق ہے، اس میں کوئی شک گنجائش ایسی بات نہیں ہے۔ بزرگ رہنمائی کرتے ہیں، روحانی طور کے اوپر مدد کرتے ہیں، سب کچھ ہے، میں مانتا ہوں، مگر سب سے پہلے قرآن ہے۔ اگر کوئی آپ کو قرآن کہے تو آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔